بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب تہجد کی. جی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے. رات کے آخری پہر میں حافظ صاحب، جس کو آخری رات تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، تہجد کا وقت تو خیر نیند کے بعد ہی عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو آخری وقت ہے شب کا، حضور اس وقت اٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھتے ہیں. ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ شک گزرا کہیں حضور کی آنکھیں بند ہی رہ جائے اور یہ سارا وقت نکل جائے تو وتر کب پڑھیں گے. تو حضور سے پوچھا تو سرکار کریم نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا این یا تنامان ولا ینام قلبی، یا تنام عین یا ولا ینام قلبی. عائشہ گھبرانا نہیں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. اب آپ دیکھیں ظاہر میں آنکھیں بند ہیں اور حقیقت میں بیداری ہے. اس پر ایک نفیس اور خوشبو والی بات میں آپ سے کر دوں، اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ انبیاء سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ نیند ناقص وضو نہیں ہے. اب فقہا کی طرف آ جائیں ذرا، علم کلام سے فقہا کی طرف آ جائیں. نیند جو ہے نفس نوم، نیند ناقص وضو نہیں ہے. وہ جو عقل پر غلبہ کرتی ہے اور انسان کو غفلت کی طرف لاتی ہے اور اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبیلین کی ڈور آنکھوں کے ساتھ ہے. یہ بڑے استعارے میں ذکر کیا حضور نے. سبیلین کی ڈور آنکھوں میں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ سبیلین سے کوئی ایسی چیز خارج ہو جائے جس کو اس نے یاد میں روکا ہوا ہے تو غفلت طاری ہوتی ہے. تو انبیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، تو جب غفلت ہی نہیں ہے تو نقص وضو ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں فلاں وقت میں تو حضور نے اٹھ کر نیند سے اٹھے اور وضو فرمایا، ہم نے کہا یہ مسئلہ جو حضور نے کیا ہے یہ بیان جواز کے لیے کیا ہے. یہ بیان جواز کے لیے کیا. وہ حدیث کا کیا کریں گے کہ جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جس کو بظاہر سمجھانے والوں کے لیے جس کو ہم ہلکی آواز آ رہی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک سے. تو اب آپ دیکھیں فرمایا میں نے وہ آواز سنی اور جب نماز کے لیے حضور بیدار ہوئے تو سرکار مصلی پر آئے، حضور نے نماز پڑھائی ہے. تو لہٰذا نیند ناقص وضو نہیں. نیند جب عقل کو پر غالب ہو جائے اور حجاب ڈال دے تو حضور سید عالم سے جب ہماری ماں نے کہا کہ حضور آپ کی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو سرکار کریم نے کیا فرمایا؟ تنام عینیا، عائشہ رضی اللہ عنہا میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں. بند بھی نہیں فرمایا، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں. ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا. اللہ اکبر. یہ کیسی یہاں دل سے مراد ہے وہ استحضار، دل سے مراد ہے وہ استحضار، پریزنٹ رہنا، بالکل حاضر رہنا. فرمائیے حضوری نہیں ختم ہوتی. جبکہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو ہماری حضوری گئی. کوئی ہمارے بستر کو اٹھا کے کہیں رکھ دے ہمیں خبر نہیں ہوتا، کیونکہ اندر سے بھی بندہ معطل ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہیں کرنا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. اس پر آپ قاضی اعظم کا حوالہ پڑھ رہے تھے، 5ویں صدی کے محدث، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. اس کے شارح شیخ الاسلام علامہ خفاجی حضرت شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ نے نسیم الریاض میں یہ بات لکھی ہے. فرمائیے کیسے ہیں؟ فرمایا فیما یعنی لوگ ہم سے کہتے ہیں ذرا یہ لکھ کے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کا ظاہر نور ہوتا ہے اور باطن بشر ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو میں نے امام سیوطی کا حوالہ پڑھا ہے، نورانیت کے بغیر تو وہی نہیں آ سکتی ہے، تو اس حوالے کا کیا کریں گے آپ؟ تو ہم کوئی مناظرہ نہیں کر رہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ انبیاء آپ کی طرح نہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے کیا جناب آپ نبیوں کو انسان نہیں مانتے؟ تو میرے امام نے جواب دیا انسان نہیں انسان، ایسا انسان مانتے ہیں کہ انسان نہیں انسان، سبحان اللہ، ان جیسا کوئی انسان نہیں. میں نے کہا علم کلام کی 1000 صفحے کی بحث کو امام اہل سنت کا تبحر ہے ایک مصرے میں بیان کر دیا کہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. یہ کیا کہنے، فرمایا انسان مانتے ہیں لیکن کسی انسان کو ان جیسا نہیں مانتے. تو فرمایا اب دیکھیں ظاہر الباطن کا یہ آخری جملہ میں عرض کر دوں. فرمایا تنام عینیا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یعنی اب لکھ رہے علامہ خفاجی فیما یدل علی ان باطنہ ملکی وظاہرہ بشری. علماء نے تشریح کی ہے، یہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے تو نہیں لکھا. فرمایا یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے کہ انبیاء کا ظاہر بشر ہوتا ہے اور باطن فرشتوں کی طرح نورانیت والا ہوتا ہے.
تو حضور سید عالم، آگے ہم بات کریں گے، ایک تو حضور کی نورانیت کا حقیقت میں سب سے پہلے ہونا وہ، اور پھر نبوت کے جامع میں جو ہر نبی کو نورانیت ملتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور سید عالم کی محبت و تعظیم میں ہمارے سینوں کو اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔